أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صلوات پڑھیں محمد. قابل قدر حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران و ماتمداران اسیران کربلا اور پرساداران امام حسن عسکری علیہ السلام. آپ کی خدمت میں سفر کی 30 تاریخ سے اس عزاخانہ شبیر و صفدر مرحوم میں مسلسل سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان پر ایک گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید و بتوفیق معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سورہ قمر کی 15ویں آیت کی روشنی میں میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے سورہ قمر میں اس آیت کے ذریعے ذکر عذاب و عتاب کے بعد تمام قاریان قرآن کو، تمام صاحبان ایمان کو ایک دعوت نصیحت دی ہے، اور اس دعوت نصیحت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اور قرآن میں وہ واقعات جو عذاب و عتاب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا مطالعہ اور ان کی تلاوت کرنے کے بعد ہم اللہ کے عتاب و عذاب سے غافل نہ ہوں، بلکہ اللہ کے عتاب و عذاب سے بچنے کے لیے اس کی پناہ بھی مانگیں اور اپنے گناہوں کی توبہ بھی کریں اور اسباب عذاب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر اللہ نے کیوں ہری بھری بستیوں کو اپنے قہر و غضب کے ذریعے برباد کر دیا، آخر کیوں کسی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی قوم کے لیے زمین کو دھسا دیا گیا، کسی قوم کے لیے زمین کے طبقات کو الٹ دیا گیا، کسی قوم کے لیے پانی کو لہو میں تبدیل کر دیا گیا، کسی قوم کے لیے پتھروں کو سروں پر معلق کر دیا گیا، کسی قوم کے لیے انسانوں کو جانوروں میں تبدیل کر دیا گیا، مست کر دیا گیا۔ آخر اسباب عذاب کیا تھے، کیوں کر اللہ نے قوموں پر عذاب و عتاب نازل کیے؟ تو عزیزوں، مختلف اسباب ہیں جس میں میں کچھ عرض کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں پورے اعتبار و اعتماد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں جہاں مختلف عذاب و عتاب کے اسباب ہیں، وہیں ایک سبب جو مسلسل تمام انبیاء کے دور میں پایا گیا اور جس کے سبب اور جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا، وہ سبب ہے تکذیب انبیاء۔ ہمارے پڑھے لکھے بزرگ افراد تو بات سمجھ رہے ہیں، اپنے جو نوجوانوں کے لیے میں عرض کروں، تکذیب انبیاء۔ تکذیب انبیاء کا مطلب ہے کہ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے انبیاء کی تکذیب کی گئی، ان کو جھٹلایا گیا۔ مسلسل جناب نوح کے لیے بھی آپ قرآن پڑھیں تو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ قوم نوح نے نوح کی تکذیب کی، نوح کو جھٹلایا گیا۔ تو سبب عذاب میں ایک سبب یہ ہے کہ انبیاء کی تکذیب کی گئی، تکذیب انبیاء بھی سبب عذاب ہے۔ لیکن عزیزوں، یہ تکذیب انبیاء کی شکل و صورت کیا تھی؟ جن قوموں پر اللہ نے عذاب نازل کیا
اور جن قوموں نے انبیاء کی تکذیب کی تو تکذیب کی صورت کیا تھی، کس طریقے سے انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور کس طریقے سے انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی۔ تو دیکھیں تکذیب انبیاء کی شکل و صورت صرف یہ نہیں تھی کہ انہوں نے انبیاء کے پیغام کو جھٹلایا، کہ انبیاء نے توحید کا پیغام دیا، انہوں نے کہا ہم توحید کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبیوں نے ربوبیت کا پیغام دیا، انہوں نے کہا ہم اللہ کو رب نہیں مانیں گے۔ دیکھیے تکذیب انبیاء صرف یہ نہیں کی گئی کہ انبیاء کے پیغام کو جھٹلایا گیا، بلکہ تکذیب انبیاء یہ ہوئی کہ انبیاء کو انبیاء ہی نہیں مانا گیا۔ توجہ رکھیے گا، آپ نبیوں کو نبی ہی نہیں مانا گیا۔ اب نبیوں کی نبوت کا انکار ہوا، جس طرح سے اللہ کی توحید کا انکار ہوا ویسے ہی انبیاء کی نبوت کا انکار ہوا۔ ذرا سی توجہ فرمائیں، انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی۔ اب جو اللہ کے اللہ ہونے کا انکار کیا گیا، اس کی بنیاد بصارت کو بنایا گیا، اس کی بنیاد بصارت کو بنایا گیا کہ صاحب ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، جو دکھائی نہیں دیتا ہم انہیں کیوں مانیں۔ تو توحید کا انکار بصارت کی بنیاد پر کیا گیا۔ بھائی یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو گفتگو کا آغاز ہو جائے گا کہ اللہ کا انکار بصارت کی بنیاد پر کیا گیا اور انبیاء کا انکار بشریت کی بنیاد پر کیا گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ تو جو ہمارے انبیاء کا انکار بشریت کی بنیاد پر کیا گیا، جو نبی کے نبی ہونے کا انکار کیا گیا۔ جناب نوح سے کہا گیا تم نبی نہیں، جناب لوط سے کہا گیا تم نبی نہیں، جناب شعیب سے کہا گیا تم نبی نہیں۔ تو نبی کے نبی ہونے کا انکار بشریت کی بنیاد پر کیا گیا۔ ابھی بات واضح نہیں ہوئی۔ اللہ کے انکار کے لیے بصارت کو بہانہ بنایا کہ جو نظر نہیں آتا اسے کیوں مانے، یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اور نبیوں کا انکار بشریت کی بنیاد پر کیا گیا۔ بھائی قرآن پڑھنے والے اور سمجھ کے پڑھنے والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ گواہی دیجئے گا کہ نبیوں کا، خالی آخری نبی نہیں، جتنے انبیاء گزرے ان کا جو انکار جن قوموں نے تکذیب کی تو بشریت کی بنیاد پر، بشریت کو بنیاد یہ بنایا کہ انہوں نے جو نبی کو نبی نہیں مانا تو صرف یہ کہہ کے نہیں مانا کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ کیا سنایا آپ؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی گزری ہوئی قوموں نے جو نبوت کا انکار کیا تو یہ کہہ کے کیا کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، یہ بھی بشر ہیں، اور اسی وجہ سے عذاب آیا۔ قرآن نے سمجھایا کہ جو نبی کو اپنا جیسا سمجھے اس پر بھی عذاب آتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں دیکھیے آج شب جمعہ ہے اور مجھے یاد ہے میں ایک سال صلوات کے موضوع پر یہ مجلسیں پڑھ چکا ہوں۔ آپ حضرات کے حافظے میں یہ بات محفوظ ہوگی۔ تو صلوات کی اہمیت و صلوات کا ثواب شب جمعہ اور بڑھ جاتا ہے۔ صلوات بھیجو۔ اور صلوات بھی دواؤں میں ایک دوا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے ہمارے آپ کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت مجھے نسیان کی بیماری ہو گئی ہے، میں نسیان کا شکار ہو گیا ہوں۔ نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، میموری لاس کو نسیان کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں نسیان کا مریض ہوں اور میں بھول جاتا ہوں، پہلے تو یہ بتائی نسیان ہوتا کیوں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ قلب انسانی پر ایک پرت آ جاتی ہے، ایک لیئر، اس پرت کی وجہ سے انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور انسان بھولنے لگتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس نسیان کا علاج کیا ہے؟ فرمایا ہم پر صلوات۔ ایک ہلکا سا اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ فرمایا ہم پر صلوات پڑھنا نسیان کا علاج ہے۔ فرمایا جو ہم پر صلوات پڑھے گا اسے نسیان نہیں ہوگا، جو صلوات بھیجے گا اسے نسیان نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے بھی نتیجہ نکالیے کہ جو صلوات بھیجے جب اسے نسیان نہیں ہوتا تو جس پر صلوات بھیجے اسے ہذیان کہا۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، متوجہ ہو گئے کہ انکار نبوت یوں ہوا کہ یہ تو ہمارے جیسے
بشر ہیں، یہ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، یہ تو ہمارے جیسے ہیں۔ اللہ ان کو نبی کیوں بنائے گا؟ بھئی قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحب اگر یہ نبی ہوتے تو اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا، یہ تو ہمارے جیسے، ان کو کیوں بھیجا؟ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جو انکار ہوا وہ بشریت کی بنیاد پر ہوا، کہ ہمارے جیسے، قرآن سمجھا رہا ہے جو نبی کو اپنا جیسا سمجھے وہ بھی نشانہ عذاب ہوتا ہے۔ آپ گواہی مانگیے تو گواہی موجود کہ جناب عیسیٰ کو اللہ نے یہ اختیار دیا، یہ ملکہ دیا، یہ معجزہ دیا کہ وہ جیسے زمین کے اوپر چلتے تھے ویسے ہی پانی کے اوپر بھی حضرت عیسیٰ چلتے تھے۔ ایک دن جناب عیسیٰ دریا کے اوپر جا رہے تھے اور ان کا ساتھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اب جب بیچ دریا میں عیسیٰ پہنچے تو اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جیسے یہ دریا پر چل رہے ہیں ویسے ہی تو میں بھی چلنا ہوں، میں بھی ان کا جیسا ہوں۔ دل میں خیال آیا کہ دریا میں غرق ہو گیا۔ سمجھایا گیا جو مریم کے بیٹے کو اپنا جیسا سمجھے جب وہ عذاب سے نہیں بچتا تو جو فاطمہ کے بابا کو توجہ فرمائیے گا بھائی، اپنا جیسا سمجھنے والا بھی نشان عذاب ہوتا ہے کہ صاحب نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے۔ مجھے یہاں پر خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ صاحب جسے دیکھیے نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے۔ آج تک کوئی نہیں کہتا کہ علی ہمارے جیسے، آج تک کسی کو نہ دیکھا جو کوئی کہے کہ علی ہمارے جیسے۔ وہ فرماتے تھے کہ بھائی کہنا تو چاہتے ہیں مگر سوچتے ہیں کہ اگر کہہ دیا علی ہمارے جیسے اور کوئی مرہب جیسا نکل پڑا بھائی صلوات بھیجتے رہے محمد و آل محمد۔ تو جو ہمارے یہاں کہ صاحب نبی ہمارے جیسے، تو پہلے ہم کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، گفتگو شروع کریں کہ ہم کیسے ہیں۔ پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری منزلت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے، ہم کیسے ہیں۔ تو ہمیں ہماری حقیقت کا آئینہ سورہ دہر دکھا رہا ہے، سورہ حلطہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حلطہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا، اب توجہ فرمائیے گا، کہ وہ قابل ذکر ہی نہ تھا۔ توجہ ہمارے یہاں بھائی بڑی نازک سی بات اگر پہنچ گئی تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ بھائی سورہ حلطہ ہماری حیثیت بتا رہا ہے کہ ہم پر ایک ایسا وقت گزرا کہ ہم قابل ذکر ہی نہ تھے، ہم قابل ذکر ہی نہ تھے، تو ہم ایسے ہیں کہ قابل ذکر ہی نہیں ہیں، اور نبی ایسے ہیں کہ ان کی اولاد اہل ذکر ہے۔ بھئی پوری توجہ رکھیے گا، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے قابل ذکر ہی نہیں تھے، اس کے بعد ہم میں سے کچھ لوگ قابل ذکر بھی ہوئے، جنہوں نے علم حاصل کیا، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے کوشش کی، وہ قابل ذکر ہیں، کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، ہم میں بھی کچھ قابل ذکر ہوئے مگر پہلے قابل ذکر نہیں تھے۔ ہم نے محنت کی، ہم حکیم ہو گئے، قابل ذکر ہوئے۔ ہم نے محنت کی، ہم خطیب ہو گئے، ہم قابل ذکر ہوئے۔ ہم نے محنت کی، ہم ادیب ہو گئے، قابل ذکر بن گئے۔ ہم نے محنت کی، ہم عالم ہوئے، ہم قابل ذکر ہو گئے۔ ہم بھی قابل ذکر بنے، ہم نے حکمت کے ذریعے تاریخ میں اپنی جگہ بنائی، ہم نے خطابت کے ذریعے تاریخ میں اپنی جگہ بنائی، ہم بھی قابل ذکر ہوئے، کبھی حکیم بن کے، کبھی ادیب بن کے، کبھی خطیب بن کے، کبھی عالم بن کے، کبھی فلاسفر بن کے۔ مگر ہم جب قابل ذکر ہوئے تو ہم پیدا ہونے کے بعد حکیم ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے کیا سنا ہے آپ؟ حکیم نہیں تھے۔ ہم پیدا ہونے کے بعد خطیب ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے خطیب نہیں تھے۔ ہم پیدا ہونے کے بعد ادیب ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ادیب نہیں تھے۔ تو ہم وہ ہیں کہ جو ہوئے وہ پیدا ہونے کے بعد ہوئے،
پیدا ہونے کے بعد کچھ تھے ہی نہیں، مگر نبی وہ ہیں کہ کنتو نبیان، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان۔ صلوات بھیجو محمد علیہ محمد۔ بھائی ہم جو ہوئے پیدا ہونے کے بعد، اب ہم میں انسانیت بھی ہے، ہم میں شرافت بھی ہے، ہم میں سماج کا درد بھی ہے۔ ہمیں اللہ نے پیسے سے نوازا تو ہم نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی، ہم نے کبھی یتیموں کی مدد کی، ہم نے کبھی بیواؤں کی مدد کی، ہم نے کبھی غریبوں کی مدد کی۔ ہم میں مددگار بھی ہیں، بیواؤں کا خیال رکھنے والے، یتیموں کی مدد کرنے والے، غریب بچیوں کی شادی میں امداد کرنے والے، ہم میں مددگار بھی ہیں۔ بھائی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ہم بھی مدد کرتے ہیں، مگر ہم جس کی بھی مدد کرتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، کیا بلایا؟ ہم جس کی مدد کرتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے کسی کی مدد کی ہو۔ یہ صرف نبی کا بھائی نظر آیا جس نے پیدا ہونے کے بعد آخری نبی کی مدد کی، پیدا ہونے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد۔ صلوات بھیجا محمد و آل محمد۔ میں خود مولا علی نے فرمایا کہ میں نے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی، آخری نبی کی مدد کھل کے کی۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم اپنے کو سمجھے ہم نبی جیسے، نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے۔ ارے ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمارے لیے حکم ہے کہ جب بستر پر جاؤ تو وضو کر کے جاؤ۔ ہم بستر پر رات میں وضو کر کے سوئے، اب نماز شب کے لیے یا نماز فجر کے لیے اٹھے تو شریعت نے کہا کہ پھر سے وضو کرو۔ سنیے گا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم وضو کر کے سوئے، لیکن ہم سوئے تو سونے کے بعد اٹھے تو ہمیں پھر وضو کرنا پڑا۔ شیعہ اور غیر شیعہ ساری کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی جس وضو سے سوتے تھے اٹھنے کے بعد اسی وضو سے نماز پڑھتے تھے۔ کیا سنے آپ؟ بھائی بڑی نازک سی بات ہے، نبی جب سونے کے بعد اٹھتے تھے تو پھر وضو نہیں کرتے تھے، جس وضو سے سوتے تھے اسی وضو سے نماز پڑھتے تھے۔ ہماری نیند ہمارے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ ہم کتنے نازک ہیں، ہماری نزاکت اہل لکھنؤ سے بھی زیادہ ہے۔ ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، علم دیکھ لیتے ہیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو نزاکتیں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ سنیے گا، ایک بہت خاص بات تک پہنچانا ہے آپ کے ذہنوں کو، آپ کے اپنے ذہن سے جوڑا۔ یہ ہماری نزاکت ہے، ہم میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ نبی سوتے تھے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، جب آپ اٹھتے تھے تو آپ اسی وضو سے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہم نبی کی پیروی جتنی بھی کر سکتے ہیں جاگتے میں کر سکتے ہیں۔ بھائی ہم نبی کی سیرت بعمل جاگتے میں کر سکتے ہیں۔ نبی نے جو کیا وہ جاگتے میں کر سکتے ہیں، مگر نیند میں نبی کی پیروی نہیں کر سکتے۔ تو جو صرف جاگتے میں نبی کی پیروی کرے، سوتے میں نہ کر پائے، وہ نبی کا جانشین بھی نہیں ہو سکتا۔ ارے بھائی کیا بول رہے ہیں بھائی؟ نبی کا جانشین وہی ہوگا جس کا سونا بھی نبی جیسا، جس کا جاگنا بھی نہیں۔ بھائی صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ ہم اپنی حیثیت کو سمجھے کہ ہم کیسے ہیں، اس کے بعد کہیں نبی ہمارے جیسے۔ ہماری حیثیت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو بھی آنکھیں دی، ہم کو بھی آنکھیں دی، ہم کو بھی اللہ نے قوت بصارت دی، مگر ہم اپنی آنکھوں سے صرف سامنے والوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہمارے سامنے ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے پیچھے ہوں
ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن شیعہ و غیر شیعہ ساری کتابوں میں ہے کہ نبی نے فرمایا جیسے میں سامنے والوں کو دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے والوں کو. نبی بیک وقت جیسے سامنے والوں کو دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے والوں کو. اور پیچھے والوں کو دیکھنے کے لیے نبی کو نہ ادھر دیکھنا پڑتا تھا نہ نبی کو ادھر دیکھنا پڑتا تھا. بھائی توجہ فرما رہے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. بھائی بہت خاص بات تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں, اس لیے آپ کے ذہن کو ہلکا کر کے اپنے ذہن سے جوڑ رہا ہوں. بھائی نبی کو اللہ نے ایک قوت دی کہ وہ جس طرح سے سامنے والوں کو دیکھتے تھے اسی طرح سے پیچھے والوں کو. دوہری بصارت دی ہمیں, صرف سامنے والوں کو ہم دیکھ سکتے, پیچھے کون ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے نبی کو دوہری بصارت دی کہ جیسے وہ سامنے والوں کو دیکھیں گے ویسے ہی پیچھے والوں کو. اس کا ہو سکتا ہے اب مصلحت اللہ جانے, ہو سکتا ہے ایک سبب یہ ہو کہ سامنے سے کافر لڑنے آتے تھے, پیچھے کلمہ پڑھنے والے چلنے لگتے تھے. نبی نے دوہری بصارت اس لیے دی کہ سامنے سے کافر وار نہ کرنے پائے, پیچھے سے کوئی فرار نہ کرنے پائے. کیا بنایا, صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب سنیے گا جس کے لیے میں نے آپ کے ذہن کو جوڑا, یہ ہے نبی کی بصارت. ہماری بصارت کیا ہے کہ ہم صرف سامنے والوں کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج کا سب سے قیمتی تحفہ, ہماری آنکھیں سامنے والوں کو دیکھ سکتی ہیں. وہ جو دور بیٹھے ہیں میں ان کو دیکھ لوں گا, یہ جو سامنے بیٹھے میں ان کو دیکھ لوں گا, مگر میں اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھیں نہیں دیکھ سکتا. میں اپنی آنکھوں سے اپنی بھویں نہیں دیکھ سکتا, میں اپنی آنکھوں سے اپنے رخسار نہیں دیکھ سکتا, میں اپنی آنکھوں سے اپنے ہونٹ نہیں دیکھ سکتا, میں اپنی آنکھوں سے اپنا ماتھا نہیں دیکھ سکتا. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ جو دور ہیں ان کو میں دیکھ لوں گا, لیکن اس وقت میں چاہوں کہ اپنی بھویں دیکھ لوں, نہیں دیکھ سکتا. پلکیں دیکھ لوں, نہیں دیکھ سکتا. رخسار دیکھوں, نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ وہ دور ہیں, انہیں دیکھ لوں گا, پلکیں کیوں نہیں دیکھ پاؤں گا, بھویں کیوں نہیں دیکھ پاؤں گا؟ کہ یہ آنکھوں سے سب سے زیادہ قریب ہیں. اس کا مطلب ایک صورت غیبت یہ بھی ہے. بھائی میرا جملہ پہنچا, ایک صورت غیبت یہ بھی ہے کہ جو سب سے قریب ہوتا ہے وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا. ارے کیا سمجھ آ رہے گا؟ ایک صورت غیبت یہ بھی ہے جو سب سے قریب ہوگا وہ آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا. لوگ کہتے ہیں اللہ کیوں نظر نہیں آتا؟ ارے وہ کہہ چکا کہ میں رگے گردن سے زیادہ. کہ میں تمہاری رگے جہاں سے قریب ہوں. اب آنکھوں سے میں سب کو دیکھ رہا ہوں, لیکن میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, اپنی آنکھیں نہیں دیکھ سکتا, اپنی پلکیں نہیں دیکھ سکتا, اپنی بھویں نہیں دیکھ سکتا. اب اگر مجھے میرا چہرہ دیکھنا ہو تو کیا کروں؟ تو کہا ایک آئینہ اٹھاؤ, ایک آئینہ اٹھاؤ. اپنے چہرے کے لیے وسیلہ چاہیے, اپنے چہرے کے لیے وسیلہ چاہیے. ارے جو دکھائی دیتا ہے وہ وسیلے کے بغیر دکھائی نہیں دیتا, تو جو دکھائی نہیں دیتا وہ علی کے بغیر کیا دکھائی دے گا؟ صلوات ہے دے محمد آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد آل محمد. اب غور فرمائے بھئی جو مولا علی کا چہرہ وجہ اللہ, آنکھیں عین اللہ, نفس اللہ, کان اذن اللہ, زبان لسان اللہ, چہرہ وجہ اللہ. یہ وجہ اللہ نہیں ہے, اللہ نے اپنے دیکھنے کا آئینہ بنایا ہے کہ میری قدرت دیکھنا ہو ان کو دیکھنا.
میری رزاقیت دیکھنا ہو ان کو دیکھنا، میری طاقت دیکھنا ہو ان کو دیکھنا، مگر ان کو دیکھ کے مجھ کو ماننا، انہی کو خدا نہ مان بیٹھنا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ تو سنیے اذان گرامی، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم مدینے میں 5 سال رہ آئے، اپنے نام کے سامنے ہم نے لگا دیا مدنی۔ ہم مکے میں 10 سال پڑھائے، ہم نے اپنے نام کے ساتھ لگا دیا مکی۔ ہم نجف گئے، ہم اپنے کو لکھنے لگے نجفی۔ ہم نے قم میں تعلیم حاصل کی، ہم اپنے کو لکھنے لگے قمی۔ میں ایک لکھنؤ کا رہنے والا اپنے کو مکی کیوں لکھتا ہے، مدنی کیوں لکھتا ہے، قمی کیوں لکھتا ہے، نجفی کیوں لکھتا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ شہر مقدس ہیں، ہم اپنے کو ان سے نسبت دیں تو ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ ہماری عزت مدینے کی وجہ سے بڑھتی ہے، ہماری عزت مکے کی وجہ سے بڑھتی ہے، ہماری عزت نجف کی وجہ سے بڑھتی ہے، ہماری عزت ایسا میرے ذہن کے قریب آئیے گا، ہم وہ ہیں کہ ہماری عزت مکے کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ مگر سورہ بلد پڑھیے، اللہ کہہ رہا اس شہر کی قسم میرے حبیب جس میں تم رہتے ہو۔ یہ جملہ اگر رائے گا چلا گیا میری محنت برباد ہو جائے گی۔ خالی مکے کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مکے کی قسم، کہا میرے نبی اس شہر کی قسم جس پہ تم رہتے ہو، جس پہ تم رہتے ہو۔ مکے کے تقدس کا سبب بتایا، مکے کے تقدس کا سبب بتایا کہ تم رہتے ہو۔ اس کا مطلب نبی مکے کی وجہ سے محترم نہیں ہے، مکہ نبی کی وجہ سے محترم ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے معصوموں کو سمجھو، یہ قیام کی وجہ سے محترم نہیں ہوتے، ان کی وجہ سے جائے قیام محترم ہے، جہاں یہ رہ جائیں وہ محترم ہوگا۔ اب شہر ایک ہے، شہر ایک ہے، سبب احترام 2 ہیں۔ جب یہ طے ہے کہ نبی مکے کی وجہ سے محترم نہیں، مکہ نبی کی وجہ سے محترم ہے، تو یہ بھی طے ہے کہ علی کعبے کی وجہ سے محترم نہیں، کعبہ علی۔ صلوات اور بھیجے محمد محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد محمد۔ عزیزو نبی ہم جیسے ہم جیسے ہم جیسے ہم جیسے، ارے آپ اپنی حیثیت سمجھیے، ابھی نبی کو دیکھیے آپ کیسے ہو، نبی کیسے۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم قابل ذکری نہ تھے، ہم شہروں کی وجہ سے محترم ہوتے ہیں، شہر ان کی وجہ سے محترم ہوتے ہیں۔ ہماری خواہشیں اور ہیں، ان کی خواہشیں اور ہیں۔ ہم مصلی پر اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دولت مل جائے، ہمیں شہرت مل جائے، ہمیں عہدے مل جائیں، ہمیں منزلت مل جائے۔ ہم اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں تو ہماری خواہش ہے دولت، ہماری خواہش ہے عزت، ہماری خواہش ہے اولاد، ہماری خواہش ہے مال و منان۔ اب سنیے گا، دیکھیں میں کہاں سے کہاں پہنچاتا ہوں آپ کو۔ ہماری خواہشیں ہوتی ہیں دولت کی، اولاد کی، مال و منان کی۔ روایت موجود ہے نبی معراج میں پہنچے تو اللہ نے کہا میرے حبیب کوئی خواہش ہے، میرے حبیب کوئی خواہش ہے؟ کہاں ایک خواہش ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا تو مجھے اپنا عبد کہہ دے۔ دیکھیں آج میں نبی کے فضائل بیان کر رہا ہوں، صلوات بآواز بلند بھیجے۔ دیکھیں ایک بہت بڑے خطیب جو واقعی خطیب تھے، خطیب اعظم سید محمد دہلوی صاحب اعلی اللہ مقامہ، جو خطیبوں کے لیے آئیکن ہیں۔ صلوات بھیجے محمد سید محمد دہلوی اعلی اللہ مقامہ کا نام کون نہیں جانتا، خطیب اعظم۔ اور ہماری پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے سن کے لوگوں نے بھی
نہ ان کو دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، ہمارے بزرگوں نے ان کو سنا ہے۔ آج بھی سید محمد دہلوی صاحب کا نام تاریخ خطابت میں موجود ہے۔ وہ ایک بات پڑھتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے کہ جب مولا علی کے فضائل ہوتے ہیں تو مجمع نعرے لگانے لگتا ہے، واہ واہ کرنے لگتا ہے، اور پیغمبر کے فضائل ہوتے ہیں تو وہ داد و تحسین نہیں ملتی جو مولا علی کے فضائل پر ملتی ہے۔ تو مثالیں بہت پیاری دیتے تھے سید محمد دہلوی صاحب۔ وہ کہتے تھے بھائی جب نبی کے فضائل ہوتے تو مجمع اتنا بے چین ہو کے داد نہیں دیتا جتنا مولا علی کے فضائل پر داد دیتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے اس کا سبب تب سمجھ میں آیا جو بامبے گئے، انہوں نے بامبے میں سمندر کو دن میں بھی دیکھا اور رات میں بھی دیکھا۔ وہ کہتے جب سمندر کو دن میں دیکھا تو موجیں تھمی ہوئی ہیں، نہ موجیں ہیں نہ جوار بھاٹا ہے، ایک سکوت تاری ہے سمندر پر۔ لیکن رات میں دیکھا تو موجیں جوش میں آ رہی ہیں، ساحل سے ٹکرا رہی ہیں۔ وہ کہا میں نے سائنسدانوں سے پوچھا سبب کیا ہے؟ کہ صاحب دن میں سورج کی کرنوں کی وجہ سے سمندر سر جھکائے رہتا ہے، رات میں چاند کی چاندنی کی وجہ سے سمندر بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ پڑھتے تھے اب سمجھ میں آیا، والشمس والضحاہا والقمر اذا، بھائی جب آفتاب رسالت کے کہ جب آفتاب رسالت کی کرنیں ظاہر ہوتی ہیں تو مجمع کا سمندر احترام میں سر جھکا لیتا ہے۔ تو کہا ادھر امامت کا چاند نکلتا ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہا سنیے گا، مگر یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت خاص بات ہے۔ معراج میں اللہ نے نبی سے کہا کوئی خواہش ہے؟ تو کہا ہاں تو مجھے اپنا عبد کہہ دے، عبد کہہ دے۔ بھئی یہ بات اگر پہنچ گئی میری محنت سوارت۔ یہ جو نبی کو عبد کہتے ہیں، خاص کر کے تشہد میں گواہی دیتے ہیں، کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد ہیں اور رسول ہیں۔ تو یہ جو لفظ عبد نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ نے پوچھا کوئی خواہش ہے؟ کہا ایک خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہ اپنا عبد کہہ دے۔ بھائی یہ جملہ یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا، یہ جو نبی کے ساتھ لفظ عبد آتا ہے تو یہ نبی کی فضیلت کی حد نہیں ہے، یہ نبی کی پسند ہے۔ دیکھا سنا ہے آپ؟ بھائی عبدیت نبی کی فضیلت کی حد نہیں ہے، یہ نبی کی پسند ہے۔ نبی کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ انہیں طٰہٰ کہہ رہا ہے، یاسین کہہ رہا ہے، صاحب مزمل کہہ رہا ہے، صاحب مدثر کہہ رہا ہے، مگر نبی کی پسند ہے کہ نہیں تو مجھے اپنا عبد کہہ دے۔ یہ عبد ہونا نبی کی فضیلت کی حد نہیں ہے، یہ نبی کی اپنی پسند ہے۔ نبی چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، نبی نہیں چاہتے۔ نبی چاہتے وہ اپنا عبد کہہ دے، یہ نبی کی پسند ہے۔ اب ایک پسند ہمیں معراج میں نظر آئی، ایک پسند مدینے میں نظر آئی۔ وہاں نبی کی پسند ہے کہ اللہ طٰہٰ کہہ رہا ہے، یاسین کہہ رہا ہے، نبی چاہ رہے ہیں اپنا عبد کہہ دے۔ یہاں مدینے میں مولا حسین عباس کو بھائی کہہ رہے ہیں، عباس چاہ رہے ہیں یہ غلام کہہ دے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کس سے بہتر ہو بابا دے بلند صلوات۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا، عربی میں غلام کو بھی عبد کہتے ہیں، وہاں نبی چاہ رہے ہیں، اللہ انہیں طٰہٰ کہہ رہا ہے، یاسین کہہ رہا ہے، نبی چاہ رہے ہیں کہ انہیں عبد کہا جائے۔ یہاں مولا حسین اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں۔ جناب عباس چاہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ آقا کہتے ہیں، وہ چاہتے ہی اپنا غلام کہیں۔ تو جو معراج میں نبی کی پسند ہے وہی مدینے میں جناب عباس کی پسند ہے۔ اب دیکھتا ہوں یہ جملہ کیسے سنیے گا۔ جو معراج میں نبی کی پسند ہے وہی مدینے میں جناب عباس کی پسند ہے۔ تو جب دونوں کی پسند ایک ہے تو قانون ایک بنا
جب دونوں کی پسند ایک ہے تو قانون ایک بنا. بھائی قانون ایک یہ بنا کہ جب نبی کی گواہی دی جائے گی تو عبدہ و رسولہ کہا جائے گا. جب عباس کی زیارت پڑھی جائے گی تو السلام علیکہ ایھا العبد الصالح کہا جائے گا. بھائی بات پہنچی. جناب عباس علیہ السلام کی زیارت آج شب جمعہ ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. نبی کو جو پسند ہے وہ تشہد میں آیا، جناب عباس کو جو پسند ہے وہ زیارت میں آیا. دونوں کی پسند ایک ہے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. صرف پسند ایک نہیں ہے. یہ واقعہ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ شمر امان نامہ لے کے شب عاشور پہنچا. وہ امام حسین نے جناب عباس سے کہا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. شمر نے امان نامہ پیش کیا. پوری توجہ سنیے گا. تو جب شمر نے امان نامہ پیش کیا تو جناب عباس کی زبان مبارک پر ایک جملہ جاری ہوا کہ تبت یداکا ولعن اللہ امانکا. تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیرے امان نامے پر اللہ کی لعنت ہو. کیا کہا جناب عباس نے؟ تبت یداکا، تبت یداکا، تبت یداکا. آپ کہاں ہیں عزیزان گرامی؟ آج کا سب سے قیمتی جملہ تبت یداکا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تبت یداکا، تبت یداکا. ابھی تک آپ کو سورہ یاد نہیں آیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب. ارے جس لہجے میں اللہ نے نانا کے دشمن کو رسوا کیا اسی لہجے میں عباس نے نواسے کا دشمن کرا. ایسا نام ہے محمد جن لفظوں میں اللہ نے نانا کے دشمن کو رسوا کیا انہی لفظوں میں جناب عباس نے نواسے کے دشمن کو رسوا. تو صرف پسند ایک نہیں ہے. جس کی پسند نبی جیسی ہو اور جس کا لہجہ خدا کے جیسا ہو. ارے دنیا میں وہ ترازو ہی نہیں بنی جو جناب عباس کی نالین کا وزن بھی کر سکے. آج شب جمعہ کی مناسبت سے میں مصائب تک لا رہا ہوں. دنیا میں ابھی تک وہ ترازو نہیں بنی جو عظمت عباس کو تول سکے. بھائی جناب عباس کی ماں کا نام ام البنین. یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے. نام ان کا بھی ہے فاطمہ کلابیہ. بھائی ام البنین لقب ہے. اللہ رب العالمین، نبی رحمت للعالمین، علی امیر المومنین. عباس کی ماں کا لقب ام البنین. نام نہیں ہے یہ لقب ہے. نام ان کا بھی فاطمہ تھا. بھائی یہ جملہ اور آج کی گفتگو تمام. نام ان کا بھی فاطمہ تھا. ارے دنیا میں وہ کارخانہ نہیں بنا جس میں وہ ترازو بنے جو عباس کے گھوڑے کی خاک کا وزن کر سکے. دنیا جب پوچھے میرے نوجوانوں عباس کسے کہتے ہیں تو کہتا کہ جس نے عباس کو جنم دیا وہ بھی فاطمہ، جس نے بیٹے کا لقب دیا وہ بھی فاطمہ. بس گفتگو کہاں سے کہاں دیکھیے. کل تک ماشاءاللہ فضائل کے اعتبار سے جہاں تک آپ کا معیار ذہن پہنچ گیا تھا، آج میں نے تھوڑا، اب دیکھیے ویسے قبولیت کی بات نہیں کی جا سکتی. کیا پتہ مولا کس بیان کو قبول کر لیں، یہ نہیں کہا جا سکتا. بھائی ذاکر کا کام دلیل دینا ہے، لوگوں کا امداد دینا ہے، حوصلہ بڑھانا ہے، لیکن قبولیت ان کے حصے میں ہے. کیا پتہ ہو کسے قبول کر لیں. لیکن انشاءاللہ اب کل پرسوں نرسوں 3 آخری تاریخیں ہیں اور وہ بہت اہم مجلسیں ہیں. اگر مولا نے چاہا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا معیار ذہن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک پہنچ چکا ہے. سبب عذاب نبی کو اپنا جیسا سمجھنا، یہ بھی سبب عذاب.
ارے کون ان کا جیسا ہوگا؟ کوئی ان کے حسین جیسا نہیں، کوئی ان کے حسین کے عباس جیسا نہیں، کوئی ان کے عباس جیسا نہیں۔ دنیا نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہے، لوگوں کو دریا کا طلبگار دیکھا ہے لیکن دریا کو عباس کا طلبگار دیکھا ہے۔ کون مقابلہ کرے گا عزیزو اس گھرانے کا؟ بس عزیزو آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ زیارت کی شب ہے۔ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں لوگ، بارگاہوں میں جاتے ہیں، شبیہوں میں جاتے ہیں۔ میں اپنے لکھنؤ کی بات کرتا ہوں، لکھنؤ میں شب جمعہ لوگ زیارت کو نکلتے ہیں، تو زیارت کو شبیہ نجف بھی جاتے ہیں، شبیہ کاظمین بھی جاتے ہیں، شبیہ سامرہ بھی وہاں ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں، شبیہ کربلا بھی۔ لیکن جس سے پوچھے وہ جواب دیتا ہے درگاہ جناب عباس جا رہے ہیں۔ عجب عقیدت ہے مولا عباس، عجب عقیدت ہے، عجب عقیدت۔ ہمیں اپنا بچپن یاد ہے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہماری عادت ہے ٹھوکر لگی یا علی مدد، بیمار ہوئے یا علی مدد۔ لیکن جب کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو ہماری ماں سیدھی دوڑتی ہوئی جناب عباس کی درگاہ، جناب عباس کو پکارتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جناب عباس کو پکارنا، یہ جو ہماری ماں بہنوں کی عادت ہے کہ بڑی سخت مصیبت ہے تو مولا عباس کو پکارا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہاں سے آیا؟ یہ بھی کربلا سے آیا، کربلا سے۔ عزیزوں مصائب میں پڑھوں گا، مجھے یاد آ گیا، میں نے ابھی عرض کیا شب جمعہ زیارت کی شب ہے، زیارت کو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آئندہ سال وہ زائرین جو اس سال زیارت نہیں کر سکے، اللہ انہیں توفیق زیارت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم آپ اپنے مولا و آقا کی زیارت کر کے۔ آج شب جمعہ ہے اور مولا عباس کا ذکر ہو رہا ہے اور زیارت کی بات آئی ہے۔ جیسے جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے دوست تھے، ویسے ہی جناب ابراہیم ابن مالک اشتر جناب عباس کے بچپن کے دوست تھے۔ جناب مالک اشتر مولا علی کے وہ جانثار کہ مولا علی ان کی شہادت کے بعد بھی بار بار ان کو یاد کرتے رہتے، اور وہ ابراہیم ابن مالک اشتر کہ جب جناب مختار ثقفی نے مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم کو خط لکھا کہ میں قتل امام حسین کے انتقام کے لیے بلند ہوا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ تو جناب ابراہیم کا خاندان جناب مختار کے خاندان سے بلند تھا، ان کا خانوادہ زیادہ معزز مانا جاتا ہے جناب مختار کے مقابلے میں۔ تو لوگوں نے جناب ابراہیم سے پوچھا کہ آپ بلند ہیں اور مختار کا خاندان آپ کو دیکھتے ہوئے کم ہے، کیا آپ ان کی قیادت میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا گوارا کریں گے؟ تو جناب ابراہیم نے جب جواب دیا تھا کہ مختار تو مختار ہیں، مولا حسین مظلوم کے خون کے لیے اگر کوئی حبش کا غلام بھی نکل آئے تو ابراہیم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار۔ وہ کردار ہے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کا۔ جب جناب مختار نے انتقام خون امام حسین علیہ السلام لے لیا تو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کربلا پہنچے تھے، اور جب کربلا پہنچے دور سے زہرا کے لال کی قبر پر نظر پڑی تو گھوڑے سے اترے نہیں، ابراہیم نے اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا، کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے آقا و مولا کی قبر پر پہنچے، امامہ پھینک دیا، گریبان چاک کیا، چیخے مار کے روئے۔ پھر سب سے پہلا روزہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے بنایا، 4 بانس لیے اور وہ 4 بانس مولا حسین کی قبر کے چاروں طرف لگائے، کھجور کے پتے توڑے، انہیں گیلی مٹی میں لپیٹا اور اس کی چھت بنائی۔ یہ پہلا صاحبان تھا جو مولا حسین کی قبر پر بنا، لیکن ابراہیم کے کلیجے پر خنجر چل رہے تھے، تیر چبھ رہے تھے کہ زہرا کے لال کی قبر دھوپ میں تپ رہی ہے۔ میں کہوں گا ابراہیم تم سے تپتی ہوئی قبر نہ دیکھی گئی، ذرا اس بہن سے پوچھو جس نے بھائی کے گلے میں چلتا ہوا خنجر دیکھا، جس نے بھائی کے لانچے میں دوڑتے ہوئے۔ اللہ مولا سلامت رکھے نا آوازوں کو، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ انہی آوازوں کے صدقے میں آپ سب سلامت رہے، تو مولا ہمارے بچوں کو بھی جناب عباس کے صدقے میں محفوظ رہے۔ سنیے گا عزیزان کرام،
اب جناب ابراہیم نے صاحبان ڈال دیا، اب اٹھے، اب بچپن کے دوست کی قبر پر نظر پڑی تو مولا حسین کی قبر کو دیکھ کے روتے ہوئے دوڑے تھے، جناب عباس کی قبر کو دیکھ کے روئے نہیں، تیزی سے دوڑے اور جناب عباس کی قبر کی مٹی کو اپنی مٹھی میں ایسے جکڑا جیسے جناب عباس کی کلائی پکڑے ہو، آواز دی، عباس میرے علاوہ تم سے کوئی ایسے بات نہیں کر سکتا، تم علی کی تمنا ہو لیکن میرے بچپن کے دوست ہو، میرے سوا تم سے کوئی ایسے بات نہیں کر سکتا، دیکھو جتنا رونا تھا میں ان کی قبر پر رو آیا ہوں، میں تمہاری قبر پر رونے نہیں آیا، جملہ سنیے گا، میں پوچھنے آیا ہوں کہ زہرا کا گھر اجڑ گیا، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ ارے اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، قاسم کا لاشا ماشاء اللہ، آوازیں بلند ہے، عباس عباس تم نے ابھی سنیے، کلیجہ پھٹ جائے، خدائی کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ میں ہمیشہ بہت مستند باتیں پڑھتا ہوں، یا تو اپنی آنکھ سے دیکھ کے پڑھتا ہوں اور یا ہمارے خاندان کے جو مستند علماء گزرے ان کے سن کے پڑھتا ہوں، بہت مستند بات ہے یہ۔ کہا عباس تم میرے بچپن کے دوست ہو، ہم اور تم جنگ صفین میں ایک خیمے میں رہتے تھے، عباس بچپن کے دوست ہو، معاف کرنا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میں رونے نہیں آیا ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ لکھا ہے جیسے ابراہیم نے یہ پوچھا قبر عباس ہلنے لگی، آواز آئی ابراہیم اب آئے ہو، ارے کاش عاشور کو آ جاتے اور مجھے میرے مولا سے اجازت دلوا دیتے، نہ اکبر کا سینہ چھیدا جاتا، نہ قاسم کا لاشا پامال ہوتا، نہ سید کے گلے میں خنجر چلتا، نہ سیدانیوں کی چادریں چھلتی۔ ارے ابراہیم تم نے بڑی دیر کر دی، میرے آقا نے مجھے اجازت مولا عباس جسے پکارنا ہو عباس کو پکارے، جسے مدد کے لیے بلانا ہو عباس کو بلائے، جسے رو رو کے اپنے دل کا درد بیان کرنا ہو عباس سے بیان کرے۔ ہم نے دیکھا ہماری ماں بہنیں بچے بیمار ہوتے تھے تو عالم کو ہلایا، جناب عباس سے کہتے یہ کربلا سے آیا ہے، کربلا سے عزیزو، یہ کربلا سے آیا ہے۔ جب مولا حسین خون میں ڈوبا ہوا علم لے کے آئے، لاشا تو لائے نہیں تھے، علم لائے تھے، تو جس کا بھی لاشا آتا تھا سیدانیاں اس کا نام لے کے ماتم کرتی تھی۔ جناب علی اکبر کا لاشا آیا، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، جا بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا اپنا پسر آن کے لے جا بانو، چھت گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ۔ عزیزو شریف بیٹھے شرفا، اور آل محمد پر شریفوں ہی کو رونا آتا ہے، شریف ہی جانتا ہے کہ اگر گھر کے دروازے پر کوئی آ کے چیخے تو کیا دل کی کیفیت ہو، شریف ہی جانتا ہے کہ سروں کی ردا چھننے کا درد کیا ہوتا۔ شریف بیٹھے ہوئے، سنیے گا یہ جملہ، آپ نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ جس کا لاشا آیا اس کا نام لے کے روئی، لیکن جناب عباس کا لاشا تو آیا نہیں، جناب عباس کا علم آیا تھا۔ بی بی زینب آگے بڑھی، علم کو خیمے کے اندر لائیں اور مسند پر ایسے علم کو لٹا دیا جیسے عباس کا لاشا لٹایا تھا، اور کہا آؤ رباب، آؤ لبابا، آؤ سکینہ، آؤ رقیہ، آؤ فضہ۔ سیدانیوں نے علم کے چاروں طرف حلقہ بنایا، اپنی اپنی چادریں علم پر ڈالی، آواز یہ آنا چاہیے تھی وہاں عباسا، لیکن کوئی بی بی وہاں عباس نہیں کہہ رہی تھی، کہہ رہی تھی واہ عزتا، واہ حرمتا، ارے ہماری عزت، ارے ہماری حرمت۔
ایک آخری بات اور مجلس تمام۔ دیکھیے مجھے معلوم ہے کہ رونے کی ایک مدت ہوتی ہے، بہت دیر تک آدمی رو نہیں سکتا، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ زیادہ لوگ رو نہیں سکتے، لیکن اس زمانے میں یوں آپ ماشاءاللہ خوب رو چکے، ہمارا دل ابھی رونے سے بھرا نہیں ہے۔ میں یہ اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے رونے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس امید پر پڑھتا ہوں کہ آپ اتنی دیر سے بیٹھے لیکن ابھی آپ رو کے جائیں گے تو آپ کو تبرک ملے گا، آپ کو پانی مل جائے گا، آپ کو تبرک مل جائے گا۔ ہائے وہ 4 برس کی بچی جسے رونے کے بعد پانی نہیں دیا گیا، جس کے تماچے مارے گئے، جس کے کانوں میں گوشوارے چیرے گئے۔ تو 2 منٹ سنیے مجلس تمام۔ ہائے مولا عباس، جو پکارے عباس کو پکارے، جو بلائے عباس کو بلائے۔ بس آخری بات، حسین جب کہ چلے بات دوپہر رکھو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام کوثر کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، وقت بہن نے کیا تھا سوار۔ یہ جو بی بی زینب نے کیا، یہ بی بی زینب کا کام نہیں تھا، یہ جناب علی اکبر کا کام تھا، یہ جناب علی اکبر کا کام تھا۔ جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے تو جناب علی اکبر بازو پکڑ کے اپنے بابا کو گھوڑے پر احترام سے بٹھا دیتے تھے۔ ایک کام جناب علی اکبر کا تھا، وہ تھا کہ بابا کا بازو تھامو اور گھوڑے پر بٹھاؤ۔ ایک کام جناب عباس کا تھا۔ بس سن لیجئے مجلس تمام۔ روایت بتاتی ہے جناب عباس امام حسین کا بازو نہیں پکڑتے تھے، جیسے ہی امام حسین سواری کی طرف بڑھتے تھے تیزی سے آگے جاتے تھے۔ 8 ربیع الاول کو ذوالجناح دیکھیے گا تو آپ کو یاد آئے گا، آپ ذوالجناح کو اب کی سے رکعت کو خاص کر کے رکعت کو دیکھیے گا، رکعت کا کام ہوتا ہے اس میں پاؤں رکھا جائے اور گھوڑے پر سوار ہوا جائے۔ لکھا ہے جناب عباس بازو نہیں پکڑتے تھے، رکعت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، وہ امام کے پیروں میں رکعت ڈالتے تھے۔ جو کام بیٹے کا تھا وہ بہن نے کیا، جو کام عباس کا ہے وہ کون کرے؟ لکھا ہے خیمے کا پردہ ہٹا، ایک برقع پوش بی بی دوڑتی ہوئی آئی، رکعت لے کے امام کے پاؤں میں ڈال دی۔ ہم نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، عباس کی بیوہ جناب لبابہ نکل کے آ گئی۔ الوداع الفرار، ارے میرا والی کہہ کے گیا تھا میرے آقا کو گھوڑے پر بیٹھنے میں زحمت نہ ہونے پائے۔ امام نے دریا کو دیکھا، ارے میرے ابا آج شب جمعہ ہے، پالنے والے ایک مجلس ہو رہی تھی، یا رب محمد و آل محمد، یا رب الحسین، تو گواہ ہے کہ ایک مجلس ہو رہی تھی جس میں عزادار اسی طرح آواز بلند رو رہے۔ چھٹے امام نے امامہ اتار کے اپنے ہاتھوں پر رکھا اور فرمایا تھا پالنے والے ان آوازوں پر رحمت نازل کرنا جو میرے جد مظلوم کے غم میں بلند ہوتی۔ پالنے والے امام حسین کی بے کسی کا واسطہ خانوادے شبیر و صفدر کے تمام افراد کو امن و امان میں رکھنا، اور یہ تمام عزادار نوحہ خان مرثیہ خان جو یہاں کے اوپر اور جہاں جہاں مولا حسین کے عزادار ہیں سب کے سروں پر جناب عباس کے علم کا سایہ رہے۔ پالنے والے یہ قوم صرف اور صرف جناب سیدہ کی تسلی کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے فرش عزا پہ آتی، ان کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ ان میں جو بیمار ہو ان کو شفا دینا، جو مقروض ہو ان کو قرضوں سے نجات دینا، جو مشتاق زیارات ہو ان کو شرف زیارت عطا فرمانا۔ اور پالنے والے ہمارے دلوں میں ابھی جو گریے کی حسرت باقی ہے، آئندہ سال تک کے لیے کم سے کم زندگی عطا فرما۔
تاکہ اس سال جو آنسو قرض رہ گئے ان کو ہم آئندہ سال ادا کر سکیں، اور خصوصاً ہمارے شرافت صاحب، مرثیہ خان، ہمارے مولانا ذہین حیدر صاحب اور تمام وہ جو افراد بیمار ہیں ان سب کو مولا شفا دے کہ 8 ربیع الاول سے پہلے وہ مجلس میں شریک ہوں اور مولا حسین کے غم میں شریک رہیں۔ اور پالنے والے دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما دیں، ہمارا شمار ان کے انصار ماتم حسین